تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور آج جو میں آپ کے سامنے سوالات پیش کروں گا اس میں بات کروں گا اردو کے کچھ اہم شاعر ہیں اور ان شاعروں کا کیا خطاب ہے، کس شاعر کا کیا لقب ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو اردو کے جو خاص شاعر ہیں ان کا ہر ایک شاعر کا اپنا خطاب اور لقب کیا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان سے متعلق سوالات آتے ہیں، اردو UGC نیٹ کا سلیبس ہو یا پھر اردو UGC نیٹ کے علاوہ چاہے TGT کا ہو یا PGT کا۔ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ کس شاعر کا کون سا تخلص ہے، کس شاعر کا کون سا خطاب ہے۔ سب سے پہلے تو شیخ ابراہیم ذوق کا خطاب خاقانی ہند ہے۔ خاقانی ہند یاد رکھنا، شیخ جو ہیں ابراہیم ذوق ہیں، ان کا یہ خطاب ہے، اور شیخ ابراہیم ذوق جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد محترم تھے۔ اس کے بعد میں امیر خسرو جو ہیں، امیر خسرو کا لقب کیا ہے؟ طوطی ہند۔ تو طوطی ہند کس کا لقب ہے؟ امیر خسرو کا۔ یاد رکھنا ہے شیخ ابراہیم ذوق کا لقب ہے خاقانی ہند۔ اس کے بعد میں شیخ ابراہیم ذوق کا لقب ملک الشعراء بھی ہے، اور یہاں پر ملک الشعراء غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پہ الف اور لام اور بننا چاہیے تھا ملک کے بعد میں، تو ملک الشعراء یاد رکھنا۔ فی الحال یہ لقب ہے شیخ ابراہیم ذوق کا، اور ان کے انتقال کے بعد یہی لقب مرزا غالب کو حاصل ہوا تھا۔ اس کے بعد میں ملک الشعراء کا لقب مرزا غالب کو ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد حاصل ہوا۔ اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی کا جو خطاب ہے وہ شمس العلماء کا خطاب ہے، اور شمس العلماء یاد رکھنا الطاف حسین حالی کا یہ خطاب ہے، اور الطاف حسین حالی کو اردو کا برنارڈ شاہ بھی کہا جاتا ہے۔ برنارڈ شاہ اردو کا کہا جاتا ہے مولانا الطاف حسین حالی کو، اور یہ کئی بار پوچھا بھی جا چکا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے برنارڈ شاہ جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے، اور اردو کا لقب جو ہے شیکسپیئر کا لقب حاصل ہوا ہے آغا حشر کاشمیری کو۔ یاد رکھنا آغا حشر کاشمیری جو ہیں وہ کاشمیر کے ان کے اجداد رہنے والے تھے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ بنارس میں ہوئی ہے۔ کئی بار پوچھا گیا ہے کہ آغا حشر کاشمیری کی پیدائش کس جگہ ہوئی ہے، تو بنارس آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں میر تقی میر کا خطاب ہے خدائے سخن، اور میر تقی میر کا دوسرا خطاب ایک اور ہے بے دماغ، شاعر بے دماغ۔ تو شاعر بے دماغ خدائے سخن یہ میر تقی میر کے خطاب ہیں۔ اس کے بعد میں مولوی عبدالحق کا خطاب ہے باوائے اردو۔ یاد رکھنا باوائے اردو، یاد رکھنا یہ باوائے اردو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اردو کا باوائے آدم جو ہے کہا جاتا ہے ولی دکنی کو، اور اردو کا باوائے اردو کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو۔ اس کے بعد میں اکبر الہ آبادی کا خطاب ہے لسان العصر۔ لسان العصر کس کا خطاب ہے؟ اکبر الہ آبادی کو، اور اکبر الہ آبادی کا ایک اور خطاب تھا وہ تھا خان بہادر۔ یہ انگریزوں نے ان کو خطاب دیا تھا اکبر الہ آبادی کو۔ اس کے بعد میں مرزا غالب کے 3-4 خطاب ہیں بہت ہی اہم، یاد رکھنا نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، یہ 3 ان کے خطاب ہیں۔ کس کے؟ مرزا غالب کے۔ مرزا غالب کی پیدائش آگرہ میں 1797 میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 1869 دہلی میں ہوا تھا، یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں غالب کا لقب جو ہے وہ مرزا نوشاہ ہے۔ مرزا نوشاہ ان کا لقب ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ داغ دہلوی، یاد رکھنا داغ دہلوی جو ہے علامہ اقبال کے پہلے استاد ہیں، اور یہ ڈاک اصلاح لیا کرتے تھے علامہ اقبال داغ دہلوی سے۔ ان کا خطاب، داغ دہلوی کا خطاب ہے بلبل ہزار داستان، بلبل ہزار داستان۔ احسان دانش کا خطاب جو ہے وہ شاعر مزدور ہے، اس کو یاد رکھنا، شاعر مزدور کے نام سے یہ بہت ہی مشہور ہے احسان دانش۔ اس کے بعد میں جوش ملیحہ وادی کا خطاب شاعر انقلاب ہے، شاعر اعظم ہے، اور شاعر شباب ہے، شاعر شراب ہے، تمام ان کے خطاب ہیں، لیکن شاعر انقلاب یاد رکھنا، اور شاعر رومان بھی ان کا خطاب ہے۔ جوش ملیحہ وادی کو منشی دیا نارائن نگم نے لقب دیا تھا شاعر اعظم، یہ یاد رکھنا، شاعر اعظم ان کو لقب دیا نارائن نگم نے دیا تھا۔ یہ کئی بار پوچھا گیا کہ ان کو شاعر اعظم کا لقب کس نے
نے دیا ہے تو دیا نارائن نگم نے دیا ہے۔ ولی دکنی کو محمد حسین آزاد نے باوائے آدم، اردو کا باوائے آدم کہا ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ انہوں نے محمد حسین آزاد نے کتاب لکھی تھی آب حیات، اور آب حیات کے پہلے دور میں ہی ولی دکنی کو شامل کیا، اور ولی دکنی کو اسی کتاب میں انہوں نے اردو شاعری کا باوائے آدم کہا ہے۔ اس کے بعد میں راشد الخیری کا جو خطاب ہے وہ مصور غم ہے، اور خواجہ حسن نظامی کا جو لقب ہے وہ مصور فطرت ہے۔ مصور غم جو ہے راشد الخیری کا ہے، اور مصور فطرت جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی کا لقب ہے، یہ دونوں یاد رکھنا۔ محمد حسین آزاد کا جو خطاب ہے وہ آقائے اردو ہے۔ تو بابائے اردو مولوی عبدالحق، اردو شاعری کا باوائے آدم وہ مولوی ولی دکنی، اور محمد حسین آزاد آقائے اردو۔ اس کے بعد میں مرزا محمد رفیع جو سودا ہیں، ان کا خطاب ہے پہلوان سخن خطاب ہے مرزا سودا کا، اور سودا اردو کے قصیدہ گو شاعر ہیں۔ یاد رکھنا پہلوان شاعر کے نام سے جو ہے، پہلوان شاعر کے نام سے شیخ امام بخش ناسک کو بھی جانا جاتا ہے۔ شیخ امام بخش کو اتنا جانا جاتا ہے پہلوان شاعر، اور ان کو پہلوان سخن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد امجد حیدرآبادی کا لقب ہے کلیم الشورا۔ کلیم الشورا یہ لقب ہے امجد حیدرآبادی، یہ اردو کے رباعی گو شاعر ہیں۔ اس کے بعد میں میر انیس کو اردو شاعری کا ہومر کہا جاتا ہے۔ ہومر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو کا ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، پوئٹری انہوں نے لکھی ہے ہومر نے، اسی لیے میر انیس کو بھی اردو شاعری کا ہومر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ڈپٹی نذیر احمد کا لقب ہے غیور جنگ۔ اس کے بعد میں ریاض خیرآبادی جو ہیں، ان کا اردو شاعری کا ان کو خیام کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا لقب ہے شاعر مشرق، اور ولی دکنی کو اردو کا چاصر کہا جاتا ہے۔ اردو کا ولی کو چاصر کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں کیفی اعظمی فلمی گیتکار ہیں، اور شبانہ اعظمی کے جو ہیں والد ہیں، اور مخدوم معین الدین جو ہیں، یہ دو ایسے شاعر ہیں جن کو باغی شاعر کا لقب دیا گیا ہے۔ اختر شیرانی کا لقب یاد رکھنا، اختر شیرانی کا لقب ہے شاعر رومان۔ اس کے بعد میں خواجہ میر درد کا لقب ہے اردو کا صوفی شاعر۔ صرف ایک واحد ایسا شاعر ہے جس کو اردو کا صوفی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، وہ ہیں خواجہ میر درد، یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد میں نذیر اکبر آبادی کا خطاب ہے عوامی شاعر۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش جو ہے وہ 1735-1740 میں دہلی میں ہوئی تھی، اور یہ اپنی نانی کے ساتھ آ کر احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے وقت آ کر آگرہ میں بس گئے، اور آگرہ میں ہی یہ پوری زندگی رہے، وہیں کے اکبر آباد کو انہوں نے بڑی ہی عظمت بخشی ہے۔ اس کے بعد میں قومی شاعر کا خطاب برج نارائن چکبست کو ملا ہوا ہے، اور یاسیت کا امام فانی ودائنی کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے جلدی سے بہت ہی اسپیڈ میں یہ تمام شاعروں کے خطاب اور القاب پہ بات کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور مجھے اجازت دیجیے، اب پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔